حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں تو ان کی جو اولاد ہے وہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ ان کے لیے اللہ نے مخلوق خلق کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ شادی کریں. اوکے جی ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے جو ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخلوق خلق کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ شادی کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سے کالر نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹی اور بیٹیوں کی شادی آپس میں ہوئی یا کیسے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک علیحدہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہوئی. اہل سنت کی تمام تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا کہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، تو ایک جوڑے میں لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوتے، لیکن ان کا نکاح اگلے جوڑے کے لڑکی اور لڑکی سے کر دیا جاتا. ایک جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی پہلے جوڑے کی لڑکی سے کی جاتی، اور جو پہلے جوڑے سے لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کی جاتی. اور یہی سبب بنا قابیل کے حضرت حابیل کو قتل کرنے کا کہ وہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو تھا اقلیمہ کی شادی کو مقرر کیا تھا حابیل کے ساتھ، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، لیکن حسن اللہ یاری نے اللہ اس کو ٹھکرا دیا. اب اس کے سامنے میں اور کیا کہوں، صرف حیات القلوب جلد 1 میں سے 2 حوالے پیش کر دیتا ہوں. یہ حیات القلوب ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 127 ہے. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حدیث معتبر میں حمزہ صومالی سے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نے آدم کی توبہ قبول کی تب انہوں نے حوا سے مقاربت کی. جب سے خلق کیے گئے تھے اب تک قربت کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر زمین پر آنے اور توبہ مقبول ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کعبہ اور اس کے گرد و نواح کی بڑی عظمت تھی، اس لیے جب حوا سے مقاربت کرنا چاہتے ان کو حرم سے باہر لے جاتے تھے. بعد فراغ تعظیم حرم کے لیے غسل کرتے، اس کے بعد خانہ کعبہ کے نزدیک آتے تھے. حوا سے آدم علیہ السلام کے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں. ایک بار میں 1 لڑکی اور 1 لڑکا پیدا ہوتا. پہلی مرتبہ حابیل اور اس کے ساتھ 1 لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ رکھا گیا. دوسری مرتبہ قابیل اور اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام لوزا ہوا، اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں مقبول ترین لڑکی تھی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی لڑکیوں میں جو خوبصورت لڑکی تھی اس کا نام تھا لوزا. جب وہ لوگ بالغ ہوئے، اب یہ روایت ملا باقر مجلسی کی ہے، ویسے تو اہل سنت کی تفاسیر میں اقلیمہ کا نام ملتا ہے کہ اقلیمہ بہت خوبصورت تھی. جب وہ لوگ بالغ ہوئے آدم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ لوگ فتنہ زنا میں نہ گرفتار ہو جائیں، اس لیے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے حابیل میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح لوزا سے کر دوں، اور اے قابیل تیرا نکاح اقلیمہ سے کر دوں. قابیل نے کہا کہ میں اس پر راضی نہ ہوں گا. آپ چاہتے ہیں کہ حابیل کی بہن سے جو بدصورت ہے میرا نکاح کریں اور میری بہن سے جو حسین ہے حابیل کا عقد کریں. آدم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے درمیان قرعہ ڈالتا ہوں، اسی کے مطابق دونوں کو تزویج کروں گا. اس پر وہ دونوں راضی ہو گئے، جس کا وہ مفصل واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ کی رکوع نمبر 5 میں اللہ نے بیان کیا. اس پر دونوں راضی ہو گئے. آدم علیہ السلام نے قرعہ ڈالا، حابیل کے حصہ میں لوزا اور قابیل کے حصہ میں اقلیمیہ کا نام نکلا، لہذا دونوں کو تزویج کر دیا. حابیل کا قابیل کی بہن سے اور قابیل کا حابیل کی بہن سے. اور یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب. اور روایت کون کر رہے ہیں؟ امام چہارم حضرت امام علی بن حسین زین العابدین. اب معصوم کا بیان ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ یاری ہے تو بیماری. اس کے بعد بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا. یعنی شریعت آدم کے بعد یہ پہلا چونکہ نسل انسانی کی ابتدا ہونی تھی، اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا. اس وقت ایک مرد قریش حاضر تھا، اس نے پوچھا، حضرت امام زین العابدین سے ایک مرد قریشی نے پوچھا کہ ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ ہاں، یعنی اقلیمیہ سے بھی اولاد پیدا ہوئی، لوزا سے بھی اولاد پیدا ہوئی، حابیل سے اور قابیل سے. اس نے کہا یہ فعل گبروں کا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد اس فعل کو مجوسیوں نے کیا جسے خدا نے حرام کر دیا. پھر فرمایا کہ اس سے انکار نہ کرو. امام زین العابدین کہتے ہیں اس سے انکار نہ کرو، اور حسن اللہ یاری جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے اللہ انکار کر رہا ہے.
کیا ایسا نہیں تھا کہ خدا نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ان کے جسم سے خلق کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام آپ سوئے ہوئے تھے کہ جب بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے یعنی آدم علیہ السلام سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا. یعنی آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کر دیا. حضرت امام زین العابدین قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ان کے جسم سے خلق کیا اور ان پر حلال قرار دے دیا، یعنی حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہو گئی. ان کی شرع میں ایسا ہی تھا، یعنی ابتدائے انسانی ابھی تھی، اور شریعت آدم علیہ السلام میں چونکہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی انسانیت نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی، اس کے علاوہ کوئی اور انسان ہے تو دکھائیں. کہتا ہے جی اور مخلوق پیدا کی. اچھا مجھے بتائے اگر اور مخلوق پیدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی لڑکیوں کی شادی اس اور مخلوق سے ہوئی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ نسل آدم کہلائے گی؟ وہ تو نسل اور مخلوق کہلائے گی. نسل آدم تب ہی کہلائے گی کہ جب وہ خالصتاً حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. ان کی شرع میں ایسا ہی تھا، اس کے بعد حرام کر دیا گیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بعد وہ ابتدائے انسانیت تھی. ایک مرتبہ ہوا، یعنی جو بہن بھائی پیدا ہوئے ایک جوڑے کا دوسرے جوڑے کے ساتھ، یہ کرنے کے بعد حضرت آدم کی شریعت میں ہی پھر بعد میں قیامت تک کے لیے منع ہو گیا. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین. اسی طرح آگے ملا باقر مجلسی ایک اور بھی حدیث نقل کرتا ہے کہ بسند صحیح منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام رضا امام علی رضا سے دریافت کیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل کیوں کر بڑی؟ فرمایا کہ حوا حابیل اور ان کی بہن سے حاملہ ہوئی، اور ایک بار اور دوسری مرتبہ قابیل اور اس کی بہن کے ساتھ حاملہ ہوئی. حابیل کو قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کو حابیل کی بہن کے ساتھ تزویج کیا، اس کے بعد بہن سے نکاح حرام ہو گیا. یعنی نسل انسانی کی ابتدا بہن بھائیوں کے نکاح سے ہی ہے، نکاح سے ہوئی ہے. یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام علی رضا بھی، امام زین العابدین بھی. اور اللہ یاری کہہ رہا ہے اور مخلوق پیدا کی جس کے ساتھ شادی کی گئی. مجھے بتائیں اور مخلوق کے ساتھ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی اور مخلوق کے مردوں سے شادی کی، اس میں سے جو اولاد ہوئی وہ نسل آدم کہلائے گی؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین.